اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکنے والے سانپ کا واقعہ بیان کریں گے کہ اس نے کس طرح سے اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے روکا اور خانہ کعبہ کے خزانے کی حفاظت کی۔ پھر بعد میں اہل قریش نے اس کے ساتھ کیا اور وہ سانپ قرب قیامت دوبارہ کس شکل میں واپس آئے گا۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ایک نشیبی علاقے میں واقع ہے، جہاں پرانے زمانے میں بارش اور سیلاب کا پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ اس سے اس کی دیواروں اور اندرونی حصہ کو کافی نقصان پہنچتا تھا۔ پانی کی روک تھام کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کے باہر ایک بند بنوایا گیا تھا، لیکن یہ بند بھی پانی کے ریلوں کے آگے نہ ٹھہر سکا اور بار بار ٹوٹنے کے بعد آخر کار بالکل منہدم ہو گیا، جس کے بعد عمارت کو زیادہ نقصان پہنچتا رہا۔ یوں ہوتے ہوتے صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ ایک زمانے میں یوں دکھائی پڑنے لگا جیسے کعبہ کی خستہ عمارت عنقریب دھڑام سے آ گرے گی۔ اہل مکہ اس صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ وہ کعبہ کی خستہ اور بسیدہ حصوں کو گرا کر انہیں ازسر نو تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر بات یہ تھی کہ ایام جاہلیت سے ان کے ہاں یہ تصور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کا کوئی حصہ گرانے سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے کسی کو بھی مرمت کا حوصلہ نہیں پڑتا تھا۔ ادھر مسلسل سیلابوں اور شہر سے آنے والی پانی نے خانہ کعبہ کی فصیل کو اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ فوری مرمت لازمی ہو گئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تبعاً بے حد خلیق اور ملنسار تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اجتماعی اور فلاحی معاملوں میں اہل مکہ کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی خانہ کعبہ کی خستہ حالی کا فکر دامن کی رہتا تھا، بلکہ اس عوامی تشویش کا احساس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو سب سے زیادہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کو اولیت ملنے میں کئی باتوں کا دخل ہے۔ چنانچہ کعبہ کے بیچ ایک کنواں ہوتا تھا۔ زیارت کے لیے آنے والے اس کنویں میں اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے اس کنویں سے کئی قیمتی اشیاء چرا لی۔ چور کو چوری میں اس لیے بھی آسانی ہوتی تھی کہ کعبہ کی دیواریں نیچی بھی تھیں اور کچی بھی تھیں، ان پر کوئی چھت بھی نہ تھی۔ بہت کوشش کے باوجود چور کو پکڑ لیا گیا۔ جرم کی پاداش میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر نذرانوں والے کنویں سے مال و دولت کو مزید چوری سے بچانے کے لیے خستہ دیواروں کو گرا کر پختہ دیواریں بنانا اور ان پر چھت تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلچسپ واقعہ بھی اس کام پر فوری توجہ کا سبب بن گیا۔ چنانچہ کعبہ کے اس کنویں میں جس میں لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے، اس کنویں میں ایک پھندار ناگ بھی رہتا تھا۔ وہ دن کے وقت کنویں سے نکل کر کعبہ کی منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا اور مزے سے دھوپ سینکا کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے نزدیک جانے کی جسارت کرتا تو وہ پھن پھیلا پھیلا کر خوفناک فنکار کرتا اور ڈنسنے کو لپکتا، جس سے سب لوگ بھاگ کھڑے ہوتے۔ مرمت اور تعمیر نو کا کام شروع ہونے میں اس ناگ کا خوف بھی حائل تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ انہی دنوں ایک بڑا سا عقاب اڑتے اڑتے ادھر آ نکلا۔ وہ بجلی کی طرح ناگ پر لپکا اور اسے دبوچ کر، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ جو خانہ کعبہ کے اندر تھا، جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب پرندے نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک کر اٹھا لیا اور اس کو لے جا کر حجون کے اندر ڈال دیا تھا، اور وہاں کی سرزمین نے اس سانپ کو نگل لیا تھا۔ چنانچہ یہی جانور قیامت کے قریب صفا کے پاس سے نکلے گا اور لوگوں سے ہم کلام ہوگا، جسے دابت الارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، یہ واقعہ اس قدر دلچسپ اور معنی خیز تھا کہ ایک شاعر زبیر نے اس پر بڑے خوبصورت شعر بھی لکھے ہیں۔ ناگ کے خاتمے کے بعد لوگ یوں محسوس کرنے لگے جیسے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے خدا نے ان کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ عین انہی دنوں ایک یونانی تاجر اور کاریگر باقوم کا جہاز طوفان کی زد میں آ گیا اور بندرگاہ جدہ کے ساحل کے نزدیک
آ کر کنارے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ باقوم اپنے وقت کا ہنرمند کاریگر تھا، اسے معماری اور نجاری میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ اہل مکہ کو جہاز کی تباہی کی خبر ہوئی تو انہوں نے باقوم کے پاس لوگوں کو روانہ کیا۔ لوگوں نے اس کا ٹوٹا پھوٹا جہاز خرید لیا تاکہ اس کی لکڑی کے تختے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں استعمال کیے جا سکے۔ لوگوں نے باقوم کو اپنے ہمراہ مکہ چلنے اور خانہ کعبہ کی مرمت کے کام کی نگرانی کرنے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ باقوم کی معاونت کے لیے مکہ کے ایک تجربہ کار کاریگر کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی اور پھر بڑے زور و شور سے کام شروع کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے اس تاریخی کام میں تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے مصروف ہو گئے اور کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محروم نہ رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ہر قسم کا مطلوبہ تعمیری سامان فراہم کر لیا گیا اور مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سرعت اور جاں فشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کے لگ بھگ اٹھ گئیں تو حجر